بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 54 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم بسط المعدلۃ ورد المظالم یہ عنوان پڑھیں گے۔ بسط المعدلۃ ورد المظالم روی عن الشیبانی قال حدثنا محمد بن زكريا عن عباس المفضل الهاشمي في خطبة ابن حميد قال إني لواقف على رأس المأمون يوما وقد جلس للمظالم فكان آخر من تقدم إليه وقد هم بالقيام امرأة عليها هيئة السفر وعليها ثياب رسة فوقفت بين يديه فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فنظر المأمون إلى يحيى بن أكسم فقال لها يحيى وعليك السلام يا أمة الله تكلمي في حاجتك فقالت يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إماما به قد أشرق البلد تشكو إليك عميد القوم أرملة عدا عليها فلم يترك لها سبد وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما وفرق مني الأهل والولد فأطرق المأمون حينا ثم رفع رأسه إليها وهو يقول في دون ما قلت زال الصبر والجلد عني وأقرح مني القلب والكبد هذا أذان صلاة العصر فانصرفي وأحزن الخصم في اليوم الذي أعد والمجلس السبت أن يقضى الجلوس لنا ننسفك منه وإلا المجلس أحد قال فلما كان يوم الأحد جلس فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقال وعليك السلام أين الخصم فقالت الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين وأومأت إلى العباس بنه فقال يا أحمد بن أبي خالد خذ بيده فأجلس معها مجلس الخصوم فجعل كلامها يعلو كلام العباس فقال أحمد بن أبي خالد يا أمة الله إنك بين أمير المؤمنين أو إنك بين يدي أمير المؤمنين وإنك تكلمين الأمير فاحفظي من صوتك فقال دعها يا أحمد فإن الحق أنطقها وأخرسه ثم قضى لها برد زيعتها إليها وسلم العباس بظلمه لها وأمر بالكتاب لها إلى العامل ببلدها أن يغر لها زيعتها ويحسن معاونتها وأمر لها بنفقة بسط المعدلۃ ورد المظالم انصاف کا پھیلانا، عمومی انصاف اور مظالم کا دفاع۔ روی عن الشیبانی یہ امام شیبانی سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں حدثنا محمد بن زکریا عن عباس المفضل الہاشمی فی خطبۃ ابن حمید کہ مجھ سے محمد بن زکریا نے عباس بن فضل ہاشمی کے واسطے سے اور انہوں نے ابن حمید کے خطبہ کے توسط سے بیان کیا۔ قال فرماتے ہیں انی لواقف علی رأس المامون یوما کہ میں ایک دن مامون کے سرہانے کھڑا ہوا تھا، وقد جلس للمظالم درآں حالے کہ وہ شکایات کی سماعت کے لیے بیٹھا تھا، فکان آخر من تقدم الیہ آخر میں اس کے پاس آنے والی وقد ہم بالقیام جبکہ مامون اٹھنے کا ارادہ کر چکا تھا، امرأتن ایک عورت تھی، علیہا ہیئت السفر جس پر سفر کا اثر تھا، وعلیہا ثیاب رصۃ اور اس کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے تھے، فوقفت بین یدیہ چنانچہ وہ مامون کے سامنے کھڑی ہوئی، فقالت اور کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمت اللہ وبرکاتہ فنظر المامون الی یحیی بن اکسم تو مامون نے یحییٰ بن اکسم کی طرف دیکھا، فقال لها تو یحییٰ نے اس سے کہا وعلیک السلام یا امت اللہ تکلمی فی حاجتکی
وعلیک السلام اے اللہ کی بندی اپنی ضرورت بیان کر۔ فقالت تو اس نے کہا یا خیر منتصف یہدی لہ الرشد، اے بہترین انصاف کرنے والے جنہیں رہنمائی ملی ہے، ویا اماما اور اے قوم کے رہبر، بہی قد اشرق البلد کہ جن کے ذریعے سے ملک روشن ہے، تشکو الیک عمید القوم ارملۃ آپ سے قوم کے سردار کی شکایت کر رہی ہے، ارملۃ ایک ایسی بیوہ عورت، عدا علیہا جس پر ظلم کیا گیا ہے، فلم یترک لہا سبد چنانچہ اس کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا گیا ہے، وابتز منی ضیاعی بعد منعتها ظلما مجھ سے میری جائیداد کو ظلمن چھین لیا گیا ہے محفوظ کر لینے کے بعد، وفرق منی الاہل والولد مجھ سے میرے اہل و عیال کو جدا کر دیا گیا۔ فاطرق المامون حینا تو مامون تھوڑی دیر سر جھکائے رہا، ثم رفع رأسہ الیہا پھر اس کی طرف اپنا سر اٹھایا، وہو یقول اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا، فی دون ما قلت زال الصبر والجلد اس سے کم ہی میں جو تو نے کہا میرا پیمان ہے صبر و ضبط لبریز ہو گیا ہے، وَأُقْرِحَ مِنِّي الْقَلْبُ وَالْكَبِدُ میرا قلب و جگر زخمی ہو گیا ہے، هَذَا أَذَانُ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَانْصَرِفِي یہ نماز عصر کی اذان کا وقت ہے، ستو آج لوٹ جا، وَأَحْزِرِ الْخَصْمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَعِدُ اور فریق مخالف کو بھی لے کر آ جس دن کا میں وعدہ کر رہا ہوں، وَالْمَجْلِسُ السَّبْتُ أَنْ يُقْضَى الْجُلُوسُ لَنَا اور مجلس ہفتے کو ہوگی اگر ہمارے لیے بیٹھنا مقدر ہوا، نُنْصِفُكَ مِنْهُ تو ہم تجھے اس سے انصاف دلائیں گے، وَإِلَّا الْمَجْلِسُ الْأَحَدُ ورنہ مجلس اتوار کو ہوگی۔ قال راوی کا بیان ہے فلما كان يوم الأحد جلسا تو جب اتوار کا دن ہوا تو وہ بیٹھا یعنی مجلس لگائی انصاف کے لیے بیٹھا، فكان اول من تقدم الیہ تو سب سے پہلے مامون کے سامنے پیش ہونے والی تلک المرأة وہ عورت تھی، فقالت تو اس نے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمت اللہ وبرکاتہ، فقال تو مامون نے جواب دیا وعلیک السلام کہ تم پر بھی سلامتی ہو، این الخصم خصم کہاں ہے، فریق مخالف کہاں ہے، فقالت الواقف علی رأسک یا امیر المؤمنین تو اس نے کہا اے امیر المومنین وہ شخص آپ کے سرہانے کھڑا ہے، وَأَوْمَأَتْ إِلَى الْعَبَّاسِ بْنُهُ اور اس نے مامون کے بیٹے عباس کی طرف اشارہ کیا، فقال تو مامون نے کہا یا احمد بن ابی خالد اے احمد بن ابی خالد خذ بیدہ اس کا ہاتھ پکڑیے، فَأَجْلِسُ مَعَهَا مجلس الخصوم اور اس کو اس عورت کے ساتھ مقدمے کی مجلس میں بٹھائیے، فَجَعَلَ كَلَامُهَا يَعْلُو كَلَامَ الْعَبَّاسِ جب دونوں میں گفتگو شروع ہوئی تو اس عورت کی گفتگو عباس بن مامون کی گفتگو پر بلند ہونے لگی، یعلو بلند ہونے لگی، فقال احمد بن ابی خالد تو اس عورت سے احمد بن ابی خالد نے کہا یا امت اللہ اے اللہ کی بندی، انکی بین یدی امیر المومنین یہاں یدی کا لفظ رہ گیا ہے، انکا بین یدی امیر المؤمنین تو امیر المؤمنین کے سامنے ہے، وانکی تکلمین الامیرہ اور تو امیر المؤمنین سے گفتگو کر رہی ہے، فاخفضی من صوتک لہذا اپنی آواز کو پست کر لے، فقال دعها یا احمد تو مامون نے کہا اے احمد اسے چھوڑ دو، فإن الحق انطقها اس لیے کہ حق نے اس عورت کو گویا بولنے والی وَأَخْرَسَهُ اور عباس کو گونگا بنا دیا ہے، ثم قضى لها برد زیعتها الیها پھر مامون نے اس عورت کے لیے اس کی جائیداد اسے لٹائے جانے کا فیصلہ کیا، وَظَلَّمَ الْعَبَّاسَ بِظُلْمِهِ لَهَا اور عباس کو ظالم قرار دیا اس کے اس عورت پر ظلم کرنے کی وجہ سے، وَأَمَرَ بِالْكِتَابِ لَهَا إِلَى الْعَامِلِ بِبَلَدِهَا اور اس عورت کے لیے اس گورنر کے پاس مکتوب روانہ کرنے کا حکم دیا جو گورنر اس کے شہر میں متعین تھے، أَن يُغِرَ لَهَا زَيْعَتَهَا کہ اس کی زمین سے خراج ختم کر دیں، وَيُحْسِنُ مُعَاوَنَتَهَا اور اس کے ساتھ بہترین تعاون کریں، وَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ
اور اس کے لیے نفقہ کا حکم بھی دیا۔ حل لغات رویہ عن الشیبانی، شیبانی ابو عمر اسحاق بن مراد 96 ہجری میں پیدا ہوا، 206 ہجری میں وفات پائی۔ علم لغت فن شعر میں اپنے زمانہ کے امام تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں مشہور کتاب النوادر الکبیر ہے۔ آپ نے تقریباً 110 سال کی عمر پائی ہے۔ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھتے تھے، تقریباً 80 کے قریب قرآن کریم لکھے۔ محمد بن زکریہ 311 ہجری میں وفات پائی، شہر رے میں پیدا ہوئے، وہی نشو نما پایا۔ 30 سال کی عمر میں بغداد منتقل ہو گئے۔ ابتدائی علوم عقلیہ، علم ادب، شعر و شاعری سے دلچسپی تھی۔ اس کے بعد علم فلسفہ اور علم طب کا شوق پیدا ہوا، پورے انہماک کے ساتھ ادھر لگ گئے، یہاں تک کہ حاذق اطباء میں شمار ہونے لگے۔ کتاب الحاوی انہی کی تصنیف ہے جو 30 جلدوں میں ہے اور آج تک اطباء کی توجہ کا مرکز ہے۔ آپ نے شاہ منصور بن نوح کے لیے صناعت کیمیا کے اس بات میں ایک کتاب لکھی تھی۔ شاہ نے دیکھ کر کہا جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو بالفعل کر کے دکھا۔ یہ نہ کر سکے تو شاہ نے ان پر اسی کتاب سے ضربیں لگوائی جس کے صدمے سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ ابن حمید ابو عثمان سعید بغدادی 661 ہجری میں وفات پائی، صاحب انتصاف العربی من العجم ہیں۔ سیاب رستن، رستن رسہ پھٹے پرانے کپڑے، رسہ یرس رساست الثوب کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ یحیی بن اقسم محمد بن قطن بن سمعان ابو محمد تمیمی، یہ 242 ہجری میں پیدا ہوئے، فقیہ وقت، محدث عصر، امور قضاء کے واقف کار اور صاحب بصیرت شخص ہے۔ انہی اوصاف کی وجہ سے مامون نے انہیں بغداد کا قاضی مقرر کیا اور اپنی مملکت کے تمام وزراء کی باغ ڈوڑ ان کے ہاتھ میں دی تھی۔ 20 سال کی عمر میں بصرہ کے قاضی ہوئے۔ اہل بصرہ نے کم عمر سمجھا تو فرمایا کہ میں عتاب بن اسید سے عمر میں بڑا ہوں جن کو حضور علیہ السلام نے مکہ معظمہ کا قاضی بنایا تھا، اور معاذ بن جبل سے بھی عمر میں زیادہ ہوں جن کو حضور نے یمن کا قاضی بنایا تھا۔ منتصفین انتصف سے اسم فاعل ہے، انتصف ینتصف انتصافا انصاف پرور ہونا، حق لینا۔ عمید القوم، عمید اس کی جمع عمدہ آتی ہے سردار۔ ارملتن، ارملہ اس کی جمع ارامل آتی ہے محتاج، وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ بیوہ، عدا یعدو عدوان ظلم کرنا۔ سبدن کم مال، مراد بہت معمولی چیز ہے۔ سبدہ یسبت سبدن الشعر بال مونڈنا، جس طرح کہا جاتا ہے مالہ سبد ولا لبد، اس کے پاس نہ تو بال ہے اور نہ اون ہے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وابتزا، ابتزا یبتز ابتزازا زبردستی چھین لینا۔ ضیاع زمین کو کہتے ہیں، اس کی واحد ضیعتن آتی ہے جائیداد۔ منع یمنع منعا روکنا، حفاظت کرنا۔ کبدن اس کی جمع اکبادن آتی ہے جگر۔ وَأُقْرِحَ اقرح یقرح اقراحا زخمی کرنا۔ العباس، عباس بن مامون 213 ہجری میں ان کے والد مامون نے جزیرہ کا والی مقرر کیا اور جمادی الثانی 218 ہجری میں توانہ پر مقرر کیا کہ اس کو آباد کرے۔ عباس نے ایک میل لمبا اور 1 میل چوڑا شہر آباد کیا اور مختلف جنگجو قوموں کو وہاں آباد کیا۔ شہر کی فصیل 3 میل مدور تھی۔ مامون کے انتقال کے بعد عباس اور اس کے چچا معتصم میں تنازع ہوا، لیکن آخر میں معتصم کی خلافت پر بیعت کے لیے تیار ہو گیا۔ 223 ہجری میں معتصم رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلا اور فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے عباس کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی۔ معتصم نے فوراً واپس آ کر عباس کو قید کر دیا اور اسی سال عباس کا انتقال ہوا۔ احمد بن ابی خالد یا ادب و کتابت میں بہت نامور، نہایت نیک، مخلص اور دانشمند شامی غلام تھا۔ جس قدر خلیفہ مامون کا خیر خواہ تھا اسی قدر رعایا کا ہمدرد بھی تھا۔ تاریخ اس کا صرف ایک عیب دکھاتی ہے اور وہ یہ کہ یہ کھانے کا سخت حریص تھا۔ 211 ہجری میں اس نے وفات پائی اور مامون خود اس کے جنازہ میں شریک ہوا، دعا کی
اور دفن کے بعد اس کی تعریف کی۔ ظلم العباس، ظلم یظلم تظلیما، ظلم کی طرف نسبت کرنا۔ یوغر اوغر الملک ارضا یوغر ایغارا، بغیر خراج کے زمین دینا۔ بسط المعدلۃ ورد المظالم، اس سبق میں مامون بادشاہ کے عدل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے عورت کے ساتھ پورا انصاف کیا اور اپنے بیٹے کی ذرا بھی رعایت نہیں کی۔ منصف کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اسے ہر ایک کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، یہی ایک انسان کی سب سے بڑی خوبی اور خصلت ہے۔ امام ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں عدل کے معنی ہے برابری کرنا، لیکن مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے خالق و مالک کے درمیان عدل کرے۔ انسان اور اس کے خالق و مالک کے درمیان عدل یوں ہوگا کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اسے ایک مانے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اسی سے مانگے، اسی سے ڈرے اور اسی کے سامنے دامن پھیلائے۔ عدل کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے۔ اپنے نفس اور جان کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو۔ عدل کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی کا معاملہ کرے، کسی ادنا سے ادنا معاملے میں کسی سے خیانت نہ کرے، سب لوگوں کے لیے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرے، کسی بھی انسان کو اپنے کسی قول و فعل سے ظاہراً یا باطناً کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہاں اس سبق کے اندر مامون اور رشید نے اس عورت کو انصاف دلایا اور بہترین انصاف دلایا، اور انصاف بھی اپنے بیٹے سے دلوایا، اور نہ یہ کہ اس کے ساتھ اچھائی کی بلکہ اس کی زمینوں سے تمام کے تمام ٹیکسز معاف کر دیے۔